بات چل رہی ہے علامہ اقبال اور حب نبی کی، علامہ اقبال اور عشق نبی کی۔ وَيَمْلِكُهُ الشَّوْقُ، اور شوق ان پر غالب آتا ہے۔ ملکہ یملکو کے معنی ہوتے ہیں قابو پا لینا، غالب آنا۔ ملکہ یملکو ملکہ قابو پانا۔ ملکنی الشوق، شوق میرے اوپر غالب آ گیا، یعنی میں بہت زیادہ مشتاق ہوا۔ ملکنی الشوق۔ وَيَمْلِكُهُ الشَّوْقُ، شوق ان کے اوپر غالب آتا ہے۔ ایک ملک ہوتا ہے، ایک ملک ہوتا ہے۔ ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ کے، لیکن جو ملک ہوتا ہے اس کے معنی فرشتے کے ہوتے ہیں۔ لیکن ملک یہ ملکہ یملکو سے نہیں ہے، بلکہ وہ الکا یالکو علوکن سے ہے۔ الکا یالکو علوکن، اس کے معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانا۔ فرشتے کا کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی تک لے آتا ہے اور اس کو پہنچاتا ہے، اسی وجہ سے وہ ملک ہے۔ اصل میں وہ تھا ملک، تعلیل ہوئی ہے تو ملک ہو گیا۔ ملک تھا، اصل میں وہ ملک تھا، الکا یالکو علوکن، اور پھر وہ ملک ہے، پھر اس میں قلب واقع ہوا ملک ہو گیا تو ملائکہ اس سے ملک کی جمع ملائکہ، لغوی طور پر ملک اور پھر ملک ہوا، پھر ملائکہ ہوا۔ وَيَمْلِكُهُ الشَّوْقُ، اور شوق ان کے اوپر غالب آتا ہے۔ فَيَحْدُو، تو وہ ان کو ابھارتا ہے، شوق وہ ان کو ابھارتا ہے۔ حدا یحدو، حدون ہوتا ہے آگے بڑھانا، آمادہ کرنا۔ شوق ان کو آمادہ کرتا ہے، ان کو ابھارتا ہے۔ وَيُنشِدُ أَبْيَاتًا مِنْ شِعْرِ الْعِرَاقِ وَالْجَامِي، اور وہ اشعار پڑھتے ہیں عراقی اور جامی کے۔ فارسی کے دونوں شاعر ہیں جن کے بڑے پردرد اور پراثر اشعار ہیں، عراقی اور جامی کے اشعار پڑھتے ہیں۔ انشدہ ینشد و انشاد، یہ شعر پڑھنے کے لیے آئے گا، قرأ یقرأ نہیں بلکہ انشدہ ینشد و انشاد۔ جیسے باتا یبیتو کے معنی ہوتے ہیں رات گزارنا، قضا اللیل کہے تبھی ہو جائے گا، لیکن باتا یبیتو یہ رات کے ساتھ خاص ہے، ویسے ہی انشدہ شعر کے ساتھ خاص ہے۔ وانشد ابیاتن، اور اشعار پڑھتے ہیں، من شعر العراقی والجامی، عراقی اور جامی کے، عراقی اور جامی کے چند اشعار پڑھتے ہیں۔ فیتساءل الناس، تو لوگ پوچھتے ہیں، تساءل باہم پوچھنا، ایک دوسرے سے پوچھنا۔ اب یہ نہیں کہا ہے سأل الناس بعضهم بعضا، بلکہ یتساءل الناس ہو گیا، تو یہ بلاغت ہے، اسی کو کہتے ہیں فصاحت، کہ مختصر عبارت میں پوری بات کہہ دی جائے۔ فیتساءل الناس، کہ لوگ آپس میں پوچھتے ہیں، صرف باب کا فرق ہو گیا، بعضهم بعضم کہنے سے مستغنی ہو گئے، بعضهم بعضم کہنے سے بے نیاز ہو گئے، ان کی ضرورت نہیں پڑی۔ فیتساءل، تو لوگ آپس میں پوچھتے ہیں، من ھذا الاعجمی، یہ کون عجمی ہے؟ من ھذا الاعجمی، کون عجمی ہے؟ الذی یغنی، جو گنگنا رہا ہے، ویحدو بلغۃ لا نفہمها، اور ایسی زبان میں ابھار رہا ہے، ایسی زبان میں خودی خوانی کر رہا ہے۔ الفاظ اس کو خودی خوانی لفظ استعمال کرتے ہیں، خودی خوانی۔ اصل حدا یحدو یہ اونٹوں کو ہکانے کے لیے جو پردرد اور پر اثر نغمہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے خودی خوانی کہتے ہیں، تو وہیں سے لفظ عام لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا، خودی خوانی کرنا، اونٹوں کو آگے پرنشاد کرنے کے لیے یا آگے بڑھانے کے لیے جو پردرد نغمہ یا جو اشعار پڑھتے ہیں اس کے لیے خودی خوانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یحدو بلغۃ، اور ایسی زبان میں خودی خوانی کر رہا ہے، لا نفہمها، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ بلغۃ، التی کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد الذی اور التی نہیں آتے ہیں۔ بلغۃ لا نفہمها، ایسی زبان میں جس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا کہ ویحدو باللغۃ التی لا نفہمها، تو وہاں التی لانے کی ضرورت تھی، لیکن یہاں نکرہ کے بعد الذی اور التی نہیں آتا ہے۔ ولکنھا نغمۃ، لیکن ایسا نغمہ ہے، تشجی القلوب، جو دلوں کو غمزدہ کر رہا ہے، دلوں کو غمگین کر رہا، اشجا یشجی، دلوں کو غمگین کرنا، جو دلوں کو غمگین کر رہا ہے۔ وتملؤها ایمانا وحنانا، اور ایمان اور شفقت سے، محبت سے بھر رہا ہے، ایمان اور محبت سے اور شفقت سے بھر رہا ہے۔ لیکن ایسا نغمہ ہے جو دلوں کو غمگین کر رہا ہے، غمزدہ کر رہا ہے، اور ان کو اور دلوں کو ایمان اور شفقت سے اور محبت سے بھر رہا ہے۔ حتی یذہل الرجل فی ھذا الصحراء عن الغذاء والماء، یہاں تک کہ انسان اس صحرا میں، اس بیاباں میں پانی اور غذا سے بالکل غافل ہو جا رہا ہے۔ حتی یذہل، یذہل کا معنی غافل ہو جانا، بے رغبت ہو جانا، یہاں تک کہ انسان اس صحرا میں غذا سے اور پانی سے بے رغبت ہو جا رہا ہے۔ تو زہیلہ کا صلہ عن آتا ہے، یہ ان زہیلہ کا صلہ ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ آئے گا۔ حتی یذہل الرجل عن فی ھذا الصحراء عن الغذاء والماء، کہ انسان اس صحرا میں پانی اور غذا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔
وَيَلَذُّ الشَّاعِرُ بِكُلِّ مَا يَعْتَرِيهِ فِي الطَّرِيقِ مِنْ سَهْرٍ وَعَنَاءٍ وَقِلَّةِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ. اور شاعر لذت حاصل کرتا ہے ان تمام چیزوں سے جو اسے راستے میں پیش آتی ہیں. شاعر لذت حاصل کرتا ہے ان تمام چیزوں سے جو اسے راستے میں پیش آتی ہیں. یعتری احتراءً من ہوتے ہیں پیش آنا. راستے میں جو چیزیں پیش آتی ہیں اس سے شاعر لذت حاصل کرتا ہے. لذ بھی مانے لذت حاصل کرنا. اور شاعر لذت حاصل کرتا ہے بکل ما یعتریہ فی الطریق. آپ یہ کہیں کہ انا الذ بکل ما یعتری فی طریق العلم. علم کے راستے میں جو چیزیں مجھے پیش آتی ہیں میں تمام سے لذت حاصل کرتا ہوں. من قلت طعام، من عدم نوم، من شفقت للاستاذ وضرب للاستاذ وتوبیخ للاستاذ. تو تمام سے میں لذت حاصل کرتا ہوں. یہ جملہ آپ کا ہو جائے گا اپنا. کوئی یہ سرقہ نہیں ہوگا، کوئی چوری نہیں ہوگی. وَيَلَذُّ الشَّاعِرُ شاعر لذت حاصل کرتا ہے بِكُلِّ مَا يَعْتَرِيهِ فِي الطَّرِيقِ جو کچھ اسے راستے میں پیش آتی ہے. یعتری پیش آنا، جو کچھ راستے میں اسے پیش آتی ہے. من سحر بے خوابی. سحر کے معنی ہوتے ہیں بے خوابی کے، راتوں کو جاگنا. وعناء اور تھکن. بے خوابی یعنی راتوں کو جاگ کے گزارنا. راتوں کو جاگ کے گزارنا. من سحر راتوں کو جاگنا یعنی بے خوابی. وقلت وعناء اور تھکاوٹ اور تھکن. وعناء اور تھکان. وقلت طعام و شراب اور کھانے اور پانی کی کمی. قلت طعام و شراب. ولا یستطیل الطریقہ وہ راستے کو لمبا بھی نہیں سمجھ رہا ہے. ولا یستطیل استطالہ لمبا سمجھنا، اور راستے کو لمبا بھی نہیں سمجھ رہا ہے. استطالہ راستے کو لمبا بھی نہیں سمجھ رہا ہے. ولا یستبطئ الوصول اور نہ ہی وہ پہنچنے میں تاخیر کر رہا ہے. کہیں پہنچنے میں وہ سستی سے کام لے رہا ہے. استبطاء تاخیر کرنا، سستی سے کام لینا. نہ وہ راستے کو لمبا سمجھ رہا ہے اور نہ پہنچنے میں سستی سے کام لے رہا ہے. بل یقترح علی سائقہ بلکہ اپنے ڈرائیور کے سامنے تجویز پیش کر رہا ہے. اقتراح تجویز پیش کرنا، اپنی بات رکھنا. بلکہ اپنے ڈرائیور کے سامنے یہ تجویز پیش کر رہا ہے ان یاخذ طریقا اطول کہ وہ کوئی نیا راستہ لے، کوئی طویل راستہ لے. حتی یعیش فی هذه الاشواق تاکہ ان شوقوں کے اندر وہ زندگی گزارے. اور وہ اپنے ڈرائیور سے یہ تجویز پیش کر رہا ہے کہ لمبا راستہ لے جہاں تک کہ وہ گزارے انہی شوقوں کے اندر. وفی هذا الحنین اور اسی اشتیاق کے اندر مدتاً اوسع لمبی مدت کو گزارے. انہی شوقوں کے اندر اور اسی اشتیاق کے اندر مدتاً اوسع لمبی مدت کو گزارے. وتشتد لوعۃ الفراق اور فراق کی سوزش. لوعہ کے معنی ہوتے ہیں سوزش، تیز ہوتی ہے. فراق کی سوزش، اس کی جلن، اس کی تڑپ. فراق کی سوزش، دوری اور مہجوری کی سوزش اور اس کی تڑپ تیز ہوتی ہے. لأنها زاد الاشتاق کیونکہ یہ عاشقوں کے لیے زاد راہ ہے. اور فراق کی سوزش اور فراق کی تپش اور فراق کی شدت تیز ہوتی ہے. لأنها زاد الاشتاق کیونکہ عاشقوں اور محبین کے لیے زاد راہ ہے. ونزهة المشتاق اور شوق رکھنے والوں کے لیے تسلی کا سامان ہے. نزہت کے معنی ہوتے ہیں تسلی کا سامان، تفریح کا سامان، جس کے ذریعے سے انہیں تسلی ملتی ہے اور انہیں تفریح ملتی ہے. لأنها کیونکہ عاشقوں کے لیے زاد راہ ہے اور اشتیاق رکھنے والوں کے لیے تسلی کا سامان ہے. وهكذا يطوي محمد اقبال هذه المسافة في سرور وحنين. اس طرح محمد اقبال اس مسافت کو بہت شوق میں اور بہت مسرت میں طے کرتے ہیں. طوى يطوي طيًا مطلب طے کرنا. طوى المسافة طے کرنا. ویسے طوى کے معنی لپیٹنے کے آتے ہیں. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب لپیٹنے کے معنی ہے. اور طوى المسافة مسافت کو طے کرنا. طوي البساط بساط لپیٹ دیا جانا. وهكذا يطوي محمد اقبال هذه المسافة. اس طرح محمد اقبال اس مسافت کو طے کرتے ہیں. فی سرور وحنین مسرت میں اور شوق میں. حتی یصل المدینہ یہاں تک کہ وہ مدینہ پہنچتے ہیں. فیقول لزمیلہ تو اپنے ساتھی سے کہتے ہیں تعال یا صدیقی آؤ اے میرے دوست آؤ. نبکی سرورا ہم خوشی کے آنسو گرا لیں. نبکی ہم حالت مسرت میں ہم رو لیں. مسرت کے عالم میں یا خوشی کی حالت میں ہم رو لیں. ونتحدث ساعتاً اور تھوڑی دیر بات کر لیں. نبکی سرورا خوشی کے عالم میں ہم رو لیں اور تھوڑی دیر بات کر لیں. ساعتاً یہ بات یاد رکھیے کہ ساعت کے معنی ہم لوگ جانتے ہیں صرف گھنٹے کے ہوتے ہیں. ایک گھنٹہ جو 60 منٹ کا ہوتا ہے وہ گھنٹے کے.
لیکن الجزء القلیل من الوقت کے لیے ساعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. الجزء القلیل من الوقت، جزء القلیل یعنی ایک لمحہ، ایک جزیہ، ایک ساعت، ایک چھوٹی سی گھڑی، اس کے لیے ساعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن میں آیا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. کہ قیامت کے دن مجرم قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ دنیا میں ہم تو بہت تھوڑی مدت رہے، 1 گھنٹے کے معنی میں نہیں ہے وہاں، بہت تھوڑی مدت کے معنی میں، تھوڑے وقت کے ہم رہے. تو ساعہ کا لفظ ہے الجزء القلیل من الوقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وَنَتَحَدَّثْ سَاعَةً اور تھوڑی دیر ہم بات کر لیں. وَنُرْسِلِ النَّفْسَ عَلَى سَجِيَّتِهَا اور فطرت اور نفس کو اس کی فطرت پر چھوڑ دیں، نفس کو اس کی فطرت پر اور اس کی طبیعت پر چھوڑ دیں. سجیت ان کی جمع سجایا، جس کے معنی ہوتے ہیں طبیعت کے اور فطرت کے. وہ ارسل النفس یہ تعبیر ہے، نفس کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا. ارسل النفس علی سجیتها کہ نفس کو اس کی فطرت پر چھوڑ دیں، نفس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں. وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے. ونرسل النفس یہ سب فعل امر کا جواب ہے. مضارع جب فعل امر کے جواب میں واقع ہو تو وہ مجزوم ہوتا ہے. ونرسل النفس علی سجیتها اور نفس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں. فإن لنا شأنا کیونکہ ہماری ایک حالت ہے ما هذا الحبیب اس محبوب کے ساتھ الذي اسعدنا به الحظ جن کے وجود سے قسمت نے ہمیں شرف یاب کیا ہے. الذي جن کے ذریعے سے قسمت نے ہم کو سعادت مند بنایا ہے. الذي اسعدنا به الحظ جن کے وجود سے یا جن کے ذریعے سے قسمت نے ہم کو سعادت مند بنایا ہے، خوش نصیب بنایا ہے. بعد طول فراق لمبے فراق کے بعد وشدت اشتیاق اور طویل اشتیاق کے بعد، لمبے فراق کے بعد اور طویل اشتیاق کے بعد. یہ ہے اس میں اصل دیکھنے کی یہی چیزیں ہیں. جو الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے، اور جو تعبیرات نئے ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے، اور بقیہ معانی کا جو فائدہ ہوگا اپنی جگہ پہ ہوگا. الفاظ نوٹ کرنا ہے اور تعبیرات نوٹ کرنا ہے، پھر ان کو جملوں میں استعمال کر لیجئے اپنے طور پر، اس سے بس ہو جائے گی.